حضرات محترم، آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اب آپ لوگ اپنے کرسی کو باندھ لیجئے، آپ لوگ کرسی کو باندھ لیجئے اور پھر الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت کو تقریر کرنے سے پہلے نعرہ بھی لگا لیا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا، جشن شہداء کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ممبر رسول پر جلوہ بار باوقار علماء کرام، پردے میں بیٹھی عزت مآب خواتین اسلام، ہماری سنی جامع مسجد کے خطیب و امام اور خصوصیت کے ساتھ اس محفل حسین کے خصوصی مقرر حضرت علامہ مولانا سیف رضا صاحب ازہری اور دیگر علماء کرام، پردے میں بیٹھی عزت مآب خواتین اسلام، عزیز بچوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم لوگ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، امامت کرتے ہیں یا کہیں دوسرے گاؤں میں کہیں بھی پروگرام میں جاتے ہیں، تب بھی ہم لوگ احساس کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں خصوصیت کے ساتھ گاؤں کا نام بھی رکھ دیں، ہرفورا گاؤں، سنی جامع مسجد کے اراکین کمیٹی کے طرف سے ہر سال 10 روزہ ذکر شہداء کرب و بلا کے نام سے محفل رچائی بسائی جاتی ہے، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑی ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ، انقلاب کے ساتھ اس گاؤں کے تمام اسلامی بھائی، نوجوان، بزرگوار، خواتین اسلام بیٹھ کر کے سنتے ہیں۔ اور کچھ سالوں سے تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر اکثر و بیشتر گاؤں کے ہی علماء کرام پروگرام کو سنبھال بھی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور اس گاؤں کے سبھی نوجوانان کو وہ ہمت و طاقت اور جذبہ حسینی عطا فرمائے۔ حضرات، آج میں چھٹی پہ تھا، گاؤں ہے، اپنا شہر ہے، اپنا گاؤں ہے، اپنا گھر ہے، تو کچھ لوگوں کی محبتیں اور پیار اور تمام ساتھی لوگ، علماء حضرات نے کہا کہ 2-4-10 منٹ آپ بھی خطاب کر دیں، تو اس کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔
اور اسی حاضری کے ساتھ چند باتیں شہدائی کرب و بلا کے حق میں بیان کروں گا. آپ حضرات اطمینان و سکون اور تسلی کے ساتھ بیٹھ کے سنیں گے. آنے والے جو بھی خطیب علماء حضرات آئے، جو بھی آئے، اپنے قوم کے سنی عالم جو بھی نصیحت دیں، پیغام دیں، الحمدللہ ہم سنیوں کے لیے اس میں بھلائی ہے اور کامیابی ہے. ہم اسی کو سن کر سیکھ کر، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنا بھائی، اپنا دوست، اپنا احباب سمجھ کر کے پیار اور محبت اور عقیدت کے ساتھ ہر کسی کا استقبال کریں. آئیے ہم اور آپ بلا تاخیر اور تمہید کے کچھ سننے اور سنانے سے قبل محبوب پروردگار، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، صاحب الاولاد، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہم کو تو حافظ ارشاد صاحب جانتے ہیں، بہت پروگرام اپنی لائف میں کیا ہوں اور ہم کو فرق بھی نہیں پڑتا ہے. 10 آدمی رہیں گے تب بھی ویسے بولوں گا، 1 آدمی رہے گا تب بھی ویسے ہی بولتا ہوں، 10 لاکھ رہیں تب بھی ویسے ہی بولتا ہوں. ہم کو پبلک کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک ہی ہو، پکا حسینی ہو تو انشاءاللہ العزیز وہی ہمارے لیے کافی ہے. ایک بار جی لگا کر محبت کے ساتھ بول دیجئے یا حسین. 2-3 اشعار آپ حضرات ہم سے سن لیجئے. شبیر کے خیمے میں دانا ہے نہ پانی ہے، شبیر کے خیمے میں دانا ہے نہ پانی ہے، دانا ہے نہ پانی ہے. شبیر کے خیمے میں دانا ہے نہ پانی ہے، گردن کو کٹانا ہے اور سر بھی بچانا ہے، گردن کو کٹانا ہے اور سر بھی بچانا ہے. اور پھر دور یزیدی ہے، آو حسین آو. پھر دور یزیدی ہے، آو حسین آو. پھر دور یزیدی ہے، آو حسین آو. آو حسین آو. قاتل کی حکومت ہے، ظالم کا زمانہ ہے، قاتل کی حکومت ہے، قاتل کا زمانہ ہے. کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے. اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ٹھکانے کی کیا بات ہے. اور فاطمہ وہ علی وہ حسین و حسن، فاطمہ وہ علی
वो हुसैन वो हसन, पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा पढ़ी है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। इसका तर्जुमा ये है कि जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा गुमान मत करो, बल्कि वो जिंदा हुआ करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये तो मैंने आयत करीमा पढ़ दिया, तर्जुमा भी इसका बता दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दरअसल मकसद मुझे बताना ये है कि दुनिया में कौन नहीं जानता है कि हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। बेशक बेशक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत से बैरून मुल्क तक शायद दुनिया में किसी भी आदमी से बचा हो जो ये ना कहे कि हुसैन जिंदा है। और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हमारा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे और हम गुलामों को भी जिंदगी अता करते रहेंगे। उसी हुसैन के मानने वाले हैं हम लोग, उसी हुसैन पाक के चाहने वाले हैं हम लोग। वो हुसैन जिनसे हम और आप मोहब्बत के हजार दावे करते हैं, वो हुसैन पाक जिनसे हम और आप जिनकी अकीदत में यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो हुसैन आजम जिनकी अकीदत हम और आप प्रचार किया करते हैं। खुदा की कसम उस हुसैन के सीरत और किरदार को भी अपनाने की कोशिश करो कि हमारा किरदार भी हुसैन आजम की जैसा हो जाए, हमारा सीरत भी हुसैन पाक की तरह हो जाए, हमारा किरदार भी हुसैन आजम की तरह हो जाए। देख रहे हो आज का ये पुरफतन जमाना, आज का ये माहौल, सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए आप हजरात ने दुनिया को आप हजरात ने देखा है। अभी आप हजरात हाफिज व कारी इरशाद साहब किबला से चंद बातें आप हजरात ने नसीहत के तौर पे समाप्त किया। आपको ये हालात से आगाह कर रहे थे, जमाने के हालात बता रहे थे। जमाना इतना पुरफतन, इतना खतरनाक, इतना पुरजोर इस तरीके से माहौल बन चुका है कि आज के भी इस पुरफतन दौर में मुसलमानों अगर अपने आप को नहीं संभाले, अगर अपने आप को उजागर नहीं किया, अगर अपने आप को मजबूत नहीं किए, अगर अपने आप को एक प्लेटफार्म पर नहीं लाया, पैगाम हुसैन लेकर के नहीं गए, किरदार हुसैन को नहीं अपनाया, तो खुदा की कसम दुनिया में भी हम और आप ऐसे ही रुसवा होते रहेंगे और कल मैदान महशर में भी रुसवाई उठानी पड़ेगी। हुसैन पाक, जिस हुसैन आजम की महफिल में तुम बैठे हो, जिस हुसैन आजम की जिक्र सुन रहे हो, या जो लोग अभी तक इस महफिल में नहीं आ पाए हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उन्हें भी पता होना चाहिए कि ये महफिल उस हुसैन पाक की महफिल है कि जिनकी बचपन को देखा जाए तो कोई जवाब नहीं, उसी हुसैन आजम की 35 से लेकर 25-26 साल की उम्र की जिंदगी को देखा जाए तब भी कोई जवाब नहीं, हुसैन आजम की 56 साल जिंदगी को देखा जाए तब भी कोई जवाब नहीं। हमारे हुसैन बचपन में है तब भी लाजवाब, हमारे हुसैन जवानी में है तब भी लाजवाब, और हमारे हुसैन बुढ़ापे में है तब भी लाजवाब, और हमारा हुसैन जब करबला में सिर कटाने के लिए आया तब भी शहीदों में लाजवाब। हमारे हुसैन का कोई जवाब नहीं। हमारा हुसैन ने हमें और आपको जीना सिखाया है, हमें और आपको दीन सिखाया है। हुसैन दौलत के लिए करबला की सरजमीन पे नहीं गए थे, शोहरत के लिए नहीं गए थे, उनको दौलत की जरूरत नहीं थी, उनको शोहरत की जरूरत नहीं थी, उनको मालो ज़र नहीं चाहिए था। खुदा की कसम फातिमा का लाल करबला में अगर अपनी गर्दन को कटाया है तो अपनी अपने नाना जान की इस गुनहगार उम्मत के लिए कटाया है, हमारे और आपके ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कटाया है, और मज़हबी इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कटाया है। मेरे कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, हुसैन पाक की सीरत को पढ़ो। हुसैन आजम के घर के बगल में एक यहूदी का घर है, पैगाम देना चाहते हो और
اور کچھ نہیں. ہمارے حضرت علامہ مولانا سیف رضا صاحب قبلہ آپ کو ترتیب کے ساتھ سنائیں گے. مجھے بس ایک پیغام دینا ہے, وہ پیغام میں دے کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا. ہمارے حسین اعظم کے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر ہے, اور وہ یہودی آئے دن اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی اکٹھا کرتا ہے اور حسین پاک کے گھر میں لے جا کر کے پھینک دیتا ہے. جانتے ہیں کس لیے؟ تاکہ حسین کو غصہ آئے, حسین ہم سے نفرت کرے, حسین ہمارے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے. یہی اس کا مقصد تھا, یہی اس کا ارادہ تھا. وہ پھینکتا رہا اور ہمارا حسین صبر پہ صبر کرتا رہا. حسین صبر کرتے رہے, حسین صبر و استقامت کے پیغام دیتے رہے. حسین اعظم صبر کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ یہودی پھینکتا رہا. ایک وقت آیا کہ اس کی بیوی نے کہا, اے میرے شوہر, تم حسین اعظم کے گھر میں کوڑا اور کرکٹ پھینکتے ہو, گندگی پھینکتے ہو, تم ان کو ایذائیں دیتے ہو. تم کو نہیں معلوم کہ وہ نواسے رسول ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے نور عین ہیں؟ تجھے نہیں معلوم کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ تجھے نہیں معلوم وہ حسین اعظم نواسے رسول ہیں؟ تم ان کو پریشان کرنا چاہتے ہو, تم ان کو ایذائیں دیتے ہو. یہ بات اس یہودی کے دل پہ لگی, باہر نکلا اور حسین اعظم کے قدموں پہ گر گیا. کہا, اے امام پاک مجھے معاف کر دو, میری خطاؤں کو بخش دو. ہمارے امام کہتے ہیں, اے یہودی تیری خطا کیا ہے, تیری غلطی کیا ہے, تیرا گناہ کیا ہے؟ یہودی کہتا ہے, اے حسین پاک میں آئے دن روزانہ آپ کے گھر میں کوڑا کرکٹ پھینکتا تھا, میں آپ کو ایذائیں دیتا تھا, یہی میری خطا ہے, آپ مجھے معاف کر دو. اے ہر تھوڑا گاؤں کے زندہ دل مسلمانوں, پیغام لے کر کے جاؤ. حسین اعظم نے پیغام دیا تھا, اے یہودی تو کیا سمجھتا تھا حسین کی گھر میں گندگی پھینکے گا اور حسین تجھ سے نفرت کریں گے, حسین تجھے گالی گلوچ دیں گے, حسین تجھے جواب دیں گے؟ تجھے نہیں معلوم جس نانا کا ہم امتی ہیں, جس نانا کے کلمہ پڑھتے ہیں, جس نانا کے ہم نواسے ہیں, اسی نانا نے کہا تھا کہ جو پڑوسیوں کے ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے. اللہ بے شک. یہودی بولا, اے حسین اعظم تو پھر کس بات کا ہے, مجھے کلمہ پڑھاؤ نا, اپنے نانا کے کلمہ پڑھاؤ نا, مجھے بھی مسلمان بناؤ نا. حسین اعظم نے کہا تو پڑھو نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ پڑھایا, مسلمان بنایا. پھر میرا امام یہودی کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میرے امام نے فرمایا, اے یہودی تو اسلام سے جلتا تھا, اے یہودی تو قرآن سے نفرت کرتا تھا, اے یہودی تو دین سے جلتا تھا, تو مسجد کے میناروں سے نفرت کرتا تھا, تو مسجد کے مصلی سے جلتا تھا, تو عالموں سے جلتا تھا, تو قرآن سے نفرت کرتا تھا, تو اسلام سے بغض رکھتا تھا, نواسے رسول سے دشمنی رکھتا تھا. اچانک تیرے دل میں اسلام کے لیے محبت کیسے پیدا ہو گئی, تیرے سینے کے اندر قرآن کی عظمت کہاں سے آ گئی؟ تو یہودی بولا, حسین یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں, میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا. اے حسین اعظم مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ جب اس نانا کا نواسا اتنا خوبصورت ہے تو اس نواسے کا نانا کتنا اچھا ہوگا, آمینہ کے لال کتنے اچھے ہوں گے. اسی لیے تو میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں, اسی لیے تو میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. پیغام لے کر کے جاؤ, ایک آپ کے لیے پیغام ہے. آج زمانے میں دیکھا جا رہا ہے, آج اپنے قوم کا محاسبہ کرو. پڑوسی تو پڑوسی ہے, گھر گھر میں دشمنی, گھر گھر میں اختلاف, عالم میں اختلاف, مقتدی امام میں اختلاف. اگر کچھ خطا ہو جائے تو مجھے معاف کریے گا, میں کوئی جان بوجھ کے غلط جملہ نہیں بولوں گا, لیکن جو دل پہ گزرتی ہے میں وہ بات بتا دیتا ہوں. میرے قوم کے زندہ دل مسلمانوں, یہ اختلاف جو گھر گھر میں اختلاف, شوہر اور بیوی میں اختلاف, ساس سسر میں اختلاف, گھر میں بھائی بھائی میں اختلاف, اپنے مقتدی اور امام میں اختلاف, مدرسوں میں اختلاف, مسجد میں
اختلاف میرے قوم کے زندہ دل مسلمانوں، یہی اختلاف اگر چلتا رہا تو ابھی آپ نے کوئی ظالم حکومت نہیں دیکھا ہے، ابھی آپ نے کوئی بہت بڑا ظلم نہیں دیکھا ہے۔ اگر یہ اختلاف چلتا رہا، اگر یہ آپس میں دشمنی پنپتی رہی، اگر اپنے قوم کا یہی حال رہا، اپنے معاشرے کا یہی کردار رہا، تو وہ دن دور نہیں کہ جس آنے والے وقت میں تم کھلم کھلا سر پہ ٹوپی لگا کے گھومنے سے بھی ڈرو گے، چہرے پہ داڑھی رکھنے سے بھی ڈرو گے، مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر اذان دینے سے ڈرو گے، کھلم کھلا مسجدوں میں جانے سے ڈرو گے۔ یہ اختلاف اپنے اندر سے ختم کرو اگر چاہتے ہو کہ ہمارا اسلام بھی زندہ رہے اور اسلام کا ماننے والا، مذہبی اسلام کا چلنے والا دنیا کا مسلمان بھی زندہ رہے، تو اختلافوں کو مٹاؤ اور حسین اعظم کو سینے میں بساؤ، مسجدوں کو آباد کرو اور حسین اعظم کی کردار کو اپنا کر اپنے بھائی کو سینے سے لگا کر دنیا کو ایک پیغام دو کہ ہم وہی مسلمان ہیں، حسین اعظم کو مانتے ہیں، حسن کو مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں، صدیق اکبر کو مانتے ہیں، فاروق اعظم کو مانتے ہیں، عثمان غنی کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، غوث کو مانتے ہیں، قطب کو مانتے ہیں، غریب نواز کو مانتے ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں، ہر سنی صحیح عقیدہ مسلمان کو اپنا بھائی مانتے ہیں، اپنا بھائی مانتے ہیں، اور جب کسی کو بھائی مان لو تو اس کے لیے بغض نہیں، اس کے لیے نفرت نہیں، اس کے لیے عداوت نہیں، یہ عداوت سینے سے نکال کر کے پھینکو اور سینے کے اندر مصطفیٰ کا مدینہ بنا لو، پھر دیکھنا یہی زمانہ ہم کو تم کو سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ بس مجھے پیغام دینا تھا۔ ایک اور چھوٹی سی بات بتا کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک بار نعرہ لگائیے نا، تھوڑا ہمیں بھی آرام مل جائے، بولیے ایک بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرے قوم کے زندہ دل مسلمانوں، اسلام کو مانو، اسلام کو پہچانو اور ایک پلیٹ فارم پر آؤ اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور حسین اعظم کے راستے پہ چلو۔ آج بہت سے اپنے ہی قوم کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حسین اعظم کو کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی، حسین پاک کو اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی، حسین اعظم کو کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی، حسین مدینہ میں ہی رہ جاتے، حسین مکے میں ہی رہ جاتے، ان کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے قوم کے زندہ دل مسلمانوں، حسین جب جا رہے تھے تو دنیا بھر سے لوگ احرام بند کر کے اور کعبے کی طواف کے لیے مکہ المکرمہ پہنچ رہے تھے۔ حسین اعظم چاہتے تو حج کر لیتے، لیکن حج چھوڑ کر کے اور ان کو کربلا میں پہنچنا، حسین اعظم کو اتنا عظیم کام چھوڑ کر کے کربلا میں جانا، عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سوال کرنے والے لوگ سوال کرتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن میرے قوم کے زندہ دل مسلمانوں، آج تم مٹھی بھر مسلمان ہو کر کے آپس میں ٹکرا جاتے ہو، آپس میں لڑ جاتے ہو، مٹھی بھر زمین کے لیے ایک دوسرے کا خون کر دیتے ہو، ایک دوسرے پہ چاقو چلا دیتے ہو، ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہو۔ ذرا اپنے حسین پاک کو تو دیکھو، نواسۂ رسول تھے، کس چیز کی کمی تھی؟ حسین چاہتے تو نہر فرات کا پانی قدموں میں چلا آتا، حسین چاہتے تو سونے کا پہاڑ حسین پاک کے قدموں میں آ جاتا، حسین پاک چاہتے تو ساری دنیا کے خزانے سمیٹ کر حسین پاک کے آغوش میں آ جاتے۔ حسین کو کیا ضرورت تھی کربلا میں جانے کی؟ لیکن میرے قوم کے زندہ دل مسلمانوں، حسین پاک تو اس لیے جا رہے تھے، حسین تو اس لیے جا رہے تھے، انہیں پتا تھا لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن حسین کو پتا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ حج کے لیے آئیں گے تو بکروں کا اور جانوروں کی قربانی پیش کریں گے اور حج ادا کریں گے، لیکن حسین کربلا میں پہنچ کر بچوں کی قربانی پیش کریں گے۔ حسین جانتے تھے کہ یہ جو قربانی ہوگی وہ ایک فریضہ کا انجام دیا جائے گا، لیکن کربلا میں حسین پہنچ کر علی اکبر کی قربانی دے، حسین کربلا میں پہنچ کر علی اصغر کی قربانی دے، حسین کربلا میں پہنچ کر مولا عباس علم بردار
की बाजुओं को कटवा दे। हुसैन करबला में पहुंचकर बेटी सकीना की प्यास से लड़ जाए। मौला हुसैन करबला में पहुंचकर अपने भाई भतीजे कासिम की जवानी को लूटते हुए देखे। जानते हो मकसद ये था कि जमजम के पानी पीकर प्यास को बुझाया जा सकता है, लेकिन करबला में न पहुंचे तो नाना की उम्मत को कैसे बचाया जाएगा। हुसैन ये बकरों की कुर्बानी कभी दे दिया जाएगा, काबे का तवाफ हो जाएगा। अभी जरूरत है कि करबला में पहुंचो, बच्चों की कुर्बानी दो और अपने नाना जान की उम्मत को बचा लो, ताकि अपने नाना जान की उम्मत को बचा लो। हुसैन को अपने नाना जान की उम्मत को बचाना था, इसीलिए हुसैन पाक करबला में पहुंचे थे। ऐ मेरे कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, भारत मुल्क, भारत जिस वक्त अंग्रेजों के हाथ में और जंजीरों में झगड़ा हुआ था, जब पूरा भारत गुलाम था, पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, उस वक्त महात्मा गांधी ने एक आंदोलन छेड़ा था कि हमें भारत मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराना है, हमें अपनी झंडे तिरंगे को लहराना है, अपने देश को आजाद कराना है। पूछने वाले ने पूछा था कि पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन है, ए महात्मा गांधी, ना तुम्हारे पास लश्कर है, ना सिपाह है, ना कोई तुम्हारे पास बम है, ना हथियार है, ना ताकत है, अंग्रेजी ताकत से टकराने चले हो, अंग्रेजों से लड़ने चले हो। तो महात्मा गांधी ने आज से 50 साल पहले भारत के लोगों को पैगाम दिया था, ए भारत के लोगों, ये मत पूछो कि मैं कम हथियार वाला, मैं कम ताकत वाला, मैं कम पावर वाला, इतनी बड़ी ताकत से टकराने जा रहा हूं। पूछना है तो सैयदा फातिमा ज़हरा के नूरे नजर हुसैन पाक से पूछो कि 72 को लेकर करबला में 22,000 से टकराने क्यों चले गए थे। पूछो, तब ये भारत की इतिहास बताएगा कि हुसैन करबला में न जाते तो ना हिंदुस्तान आजाद होता, ना दुनिया का ये मुसलमान आजाद होता। ये करबला में हुसैन पहुंचे हैं तो ये मुल्क भारत भी आजाद हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का मुसलमान भी हमसे आजाद हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात इस बात को जानते हो कि हुसैन की मोहब्बत कितना ज़रूरी है, कितना अजीम है हुसैन पाक की मोहब्बत, कितना ज़रूरी है किरदार हुसैन। अल्लाहु अकबर। हुसैन आज़म करबला की सरजमीन पर पहुंचे और एक एक बच्चों की कुर्बानी पेश किया, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन जब करबला की सरजमीन पर हुसैन आज़म का सर नेजे पे चढ़ा था और नेजे पे चढ़ने के बाद जब कुरान पाक की तिलावत 22,000 यजीदियों ने जब सुना तो हलचल मच गई कि हुसैन तेरे जवान बेटे अली अकबर को काटा गया, तुम कुरान पढ़ते रहे। हुसैन तेरे असगर की हालत को काटा गया, तुम कुरान पढ़ते रहे। हुसैन हुसैन तुम्हारे सामने तुम्हारे भतीजे कासिम की जवानी लूटी, तुम कुरान को पढ़ते रहे, मदीना में कुरान पढ़ते रहे, मक्का में कुरान पढ़ते रहे, करबला में पढ़ते रहे। हुसैन अब तो तेरा बाजू भी कट गया, तेरा सर भी कट गया, तब भी कुरान पढ़ रहे हो तो तुम्हें पैगाम मिलेगा। जो हुसैन बचपन में कुरान को सीने से लगा के रखे, जो हुसैन जवानी में कुरान को सीने से लगा रखे, जो हुसैन तपते हुए करबला के सेहरा में कुरान को सीने से लगा के रखे, जब हुसैन कुरान से ही कोई इतना मोहब्बत करते हैं तो ये कुरान की मोहब्बत की एक मेराज है कि दुनिया में हुसैन आज़म ने कुरान से इतना मोहब्बत किया कि वो कुरान करबला में हुसैन को कैसे छोड़ देता। इसीलिए हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ रहे थे, तभी तो किसी ने कहा है कि दिया था जो पैगाम वो पैगाम बच गया, अल्लाह के महबूब का फरमान बच गया। और नेज़े पे चढ़ के कह रहा था सर हुसैन का सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। है मेरे कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, हुसैन इसी दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसी दीन की हिफाजत के लिए करबला में सर कटाए। तुम सर मत कटाओ, बच्चों की कुर्बानी मत हो, तुम दौलत मत उठो। खुदा की कसम इतना ही हुसैनी होना काफी है कि 5 वक्त
वक्त मस्जिद में पहुंचकर मस्जिद को पूरा कर दो। अपने भाइयों के लिए नफरत है तो सीने से निकाल करके फेंक दो। कुरान पाक को अपने गले का हार बना लो, पक्के मोमिन बन जाओ, पक्के मुसलमान बन जाओ, क्योंकि रस्म उस्ताद यही है कि वफा करते हैं, यानी हर हाल में हक अपना अदा करते हैं। और हौसला हजरत शबीर का अल्लाह अल्लाह सर जुदा होता है, शुक्र खुदा करते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तूबू अलैहि। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।